بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کربلا اسلام کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم اور یادگار واقعہ ہے۔ یہ سفر 60 ہجری میں شروع ہوا جب یزید نے خلافت کا دعویٰ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا تاکہ وہاں سے کربلا کے لیے روانہ ہوں۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے لوگوں کی دعوت پر کربلا کا سفر کیا۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد اور کچھ جان نثار بھی تھے۔ کربلا پہنچنے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو یزید کی فوج نے محاصرے میں لے لیا۔ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ جو عاشوراء کہلاتی ہے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک عظیم قربانی دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر اور قربانی ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق کو سمجھاتی ہے اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا درس دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھنا اور انصاف کے لیے لڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کربلا ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے جو اسلام کے اندر حق و باطل کے معرکے کو نمایاں ترین مظہر ہے۔ یہ سفر 681 ہجری میں واقع ہوا اور اس کا اختتام کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر ہوا۔ یزید بن معاویہ نے خلافت کا دعویٰ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غیر عادلانہ حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے تاکہ وہاں سے بہتر فیصلے کر سکے۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے 4 ماہ گزارے۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر یزید کے خلاف حمایت کی یقین دہانی کرائی اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکے۔ مسلم بن عقیل کی رپورٹ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں خبر ملی کہ کوفہ کے لوگ یزید کے خوف سے ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واپس جانے کی بجائے کربلا کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ محرم کی 2 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا پہنچے۔ یزید کی فوج نے انہیں گھیر لیا اور پانی کی رسائی بند کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی فوج کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ 10 محرم یعنی کہ عاشوراء کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 ساتھیوں نے عظیم قربانی دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے اسلام کو زندہ رکھنے اور حق کے لیے کھڑے رہنے کے لیے تعلیم اور حق کے ساتھ لڑنے کی تعلیم دی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔